میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سہل اور آسان گفتگو فرماتے تھے. اس پر بھی تھوڑی سی بات عرض کرتا چلوں. اب دیکھیے کتنا آسان سا لہجہ ہے, آسان سے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا, صحابہ ایک بات بتاؤ, اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا بھی ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو دن میں 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتا. یہ حضور کا انداز دیکھیں سمجھانے کا, کتنا آسان لہجہ ہے, کتنے آسان انداز میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ کوئی میل باقی رہ سکتا ہے. صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل باقی نہیں رہ سکتا. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دن میں 5 نمازیں باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اس کے جسم پر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں, فرماتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے ایک فعل سرزد ہو گیا ہے, آپ مجھ پر حد جاری فرمائیں, یعنی جو اس کی سزا بنتی ہے مجھے دیجیے, مجھ سے گناہ ہو گئے. حضرت انس فرماتے اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے. جب حضور واپس تشریف لائے تو پھر وہی شخص پھر آ کر عرض کرتا ہے, رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے ایک فعل سرزد ہو گیا, آپ جو حد بنتی ہے وہ جاری فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے ساتھ نماز ادا کر کے آیا ہوں, لیکن مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو اب ذرا جملے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نماز کی برکت سے اللہ نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے. اتنا بڑا گناہ کہ وہ آ کے خود کو پیش کرے کہ جو حد بنتی ہے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اب انسان نماز پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی, اونچی آواز سے سارے بولے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور کو ٹھنڈ ملتی ہے جب کوئی غلام سر سجدے میں رکھتا ہے, مصطفیٰ کو خوشی ملتی ہے. نماز ٹھنڈک ہے. اور جب شاید آپ نے کبھی تجربہ کیا ہو کہ کبھی طبیعت پر بوجھ ہو نا, بھاری پن ہو رہا ہو, دل نہیں لگ رہا, عجیب سی کیفیت ہو, آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو, کبھی پریکٹیکل کیا ہو یا سنا ہو, اور اگر آپ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا نماز کا وقت ہو نماز ادا کر لیں, تو آپ نے شاید کبھی پریکٹس کی ہو, پریکٹیکل کیا ہو یا سنا ہوگا کہ جب انسان 2 رکعت نفل پڑھ لے یا نماز ادا کر لے, رب کے حضور جھک جائے, سجدہ کر لیتا ہے, وہ سارا جو اس کے جسم پر بوجھ ہوتا ہے وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے, جسم ہلکا ہو جاتا ہے, انسان اپنے آپ کو بڑا, وہ جو پہلے پریشانی ہوتی ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا, ایک روایت میں یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے آتا ہے نا, وہ اپنی گناہوں کی گٹھڑی بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اس کے ساتھ آیا ہے. اب جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے آیا ہے, اس کے گناہوں کی گٹھڑی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی جائے تاکہ میرا بندہ پاک صاف ہو کر, ہلکا ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ کر سکے. اور جب انسان نماز پڑھتا ہے وجود ہلکا ہو جاتا, اور جب پھر وہ جانے لگتا ہے فرشتے پھر عرض کرتے ہیں, مولا جب یہ آیا تھا تو گناہوں کا بوجھ لے کر آیا تھا, گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا تھا, اب یہ واپس جانے لگا ہے, وہ جو گناہ لے کر آیا تھا اب دوبارہ اس کے کندھوں پہ رکھ دیے جائیں. تو پھر وہاں سے جواب آتا ہے, فرشتوں اب یہ گٹھڑی اتری ہے تو اسے اتری ہی رہنے دو. تو جب انسان رب کے حضور آ کر سجدہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. آج اگر آپ کسی سے پوچھ لینا کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, تو ہم دکھوں کی ایک لسٹ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, گھنٹے لگ جاتے ہیں, ہمارے دکھڑے ختم نہیں ہوتے. لیکن ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا, مصروفیات ایسی ہے, نماز کا وقت نہیں ملتا. اور رزق کا معاملہ ہے, کوئی ایسا تعویذ دے, کوئی ایسا تعویذ ہونا چاہیے کہ بس سوئیں تو صبح اٹھیں اور تکیے کے نیچے پیسے رکھیں ہوں, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لیکن آپ اپنے بزرگوں کی طرف دیکھیں کہ ان کا معمول کیسا ہوتا تھا, اور ہم دکھوں کی اتنی لمبی, یہ بھی پریشانی یہ بھی پریشانی, ایسا لگتا ہے ساری پریشانیاں ہمارے گھر پر ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جائے, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.